بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک کنسیڈریشن کے پیارے دوستو، ہم آپ کو اس چینل میں کچھ ایسے اعمال بتائیں گے کہ ان کا کرنا آسان ہے اور برکتیں ایسی ہے کہ دل کی دنیا بدل جائے گی۔ لیکن پیارے دوستو، ویڈیو کے آغاز سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی التماس کرتے ہیں کہ جو ہم روزانہ اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، تو بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک کنسیڈریشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کی علامت کو بھی دبائیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ میرے اسلامک کنسیڈریشن کے پیارے دوستو، دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے عزتیں ملتی رہیں۔ عزت دو طرح سے حاصل ہوتی ہے، ایک مال سے اور دوسری نیک اعمال سے۔ جو عزت مال سے حاصل ہوتی ہے وہ مال کی طرح فانی اور عارضی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم کئی بار مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی آج صدر ہے، کل ملک کے بدر ہے، آج امیر ہے، کل فقیر ہے، آج وزیر اعظم ہے، کل اسیر اعظم ہے، اور جو عزت نیک اعمال سے ملتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ اس پر میں آپ دوستوں کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ امیر کبیر گھرانے کے ایک فرد تھے، خاندانی رئیس تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں ان کا یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا سیب کا باغ تھا۔ جس طرح امیر کبیر لوگوں میں آزادی ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی آزاد مشن تھے، نہ علم سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی تعلق، پینے پلانے والے اور گانے بجانے والے تھے۔ ایک مرتبہ جب سیب کا موسم آیا تو یہ اپنے اہل و عیال سمیت اپنے باغ ہی میں منتقل ہو گئے تاکہ وہاں سیب بھی کھائیں گے اور شہر سے باہر ایک تفریح کی فضا ہوگی۔ دوست و احباب کا حلقہ بھی بڑا وسیع تھا، اس لیے وہاں پر دوستوں کو بھی بلا لیا۔ رات کو باغ کے اندر گانے بجانے کی محفل سجی۔ یہ خود موسیقی کا آلہ بجانے کے بہت ماہر تھے اور اعلیٰ درجے کے موسیقار تھے۔ اب ایک طرف پینے پلانے کا نشہ، دوسری طرف موسیقی کی۔ اسی نشے کے عالم میں ان کو نیند آ گئی اور وہ ساز اسی حالت میں گود میں پڑا ہوا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا وہ ساز گود میں رکھا ہوا ہے۔ اب اٹھ کر اس کو دوبارہ بجانا شروع کیا تو وہ ساز اب بجتا ہی نہیں، اس میں سے آواز ہی نہیں آ رہی تھی، چونکہ خود اس کی مرمت کرنے اور درست کرنے کے ماہر بھی تھے، اس لیے اس کے تار درست کر کے مرمت کی، پھر بجانے کی کوشش کی مگر وہ پھر نہیں بجتا۔ دوبارہ اس کے تار وغیرہ درست کیے اور بجانے کی کوشش کی۔ اب بجائے اس میں سے موسیقی کی آواز نکلنے کے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آ رہی تھی، وہ یہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے، اور اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندر اتاری ہے اس کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ آواز اسی ساز میں سے آ رہی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے قریب ایک درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس پرندے کے منہ سے یہ آواز آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی لطیفہ تھا۔ حضرت نے فوراً جواب میں فرمایا، بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن۔ اور وہ واقعہ جس کو میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں وہ واقعہ یہ ہے۔ یہ تو ان کا تعارف تھا، تعارف کے بارے میں یہ واقعہ میں نے آپ حضرات کو سنایا، لیکن وہ واقعہ جس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اس شہر میں اپنی بیوی کے ساتھ شاہی محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ شہر کی فصیل کے باہر
ایک شور بلند ہو رہا ہے۔ ہارون رشید کو خیال ہوا کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا۔ معلوم کرنے کے لیے فوراً آدمی دوڑائے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شہر میں تشریف لائے ہیں اور لوگ ان کے استقبال کے لیے جوق در جوق شہر سے باہر نکلے ہیں۔ یہ اس کا شور ہے کہ استقبال کے دوران حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چینک آ گئی تھی اور اس پر انہوں نے الحمدللہ کہا اور ان کے جواب میں پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا۔ اس سے یہ شور بلند ہوا۔ جب ہارون رشید کی بیوی نے یہ صورتحال دیکھی تو ہارون رشید سے کہا کہ ہارون، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے بادشاہ ہو اور آدھی دنیا پر تمہاری حکومت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بادشاہت تو ان لوگوں کا حق ہے۔ حقیقت میں تو یہ لوگ بادشاہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو کھینچ کر یہاں نہیں لائی ہے، بلکہ یہ صرف حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کو یہاں پر جمع کر دیا ہے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیک اعمال سے عطا فرمایا تھا۔ بے شک انسان کو عزت مال سے بھی ملتی ہے، لیکن نیک اعمال سے جو عزت انسان کو ملتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ دنیا میں بھی عزتیں ملتی رہیں گی اور آخرت میں جنت کا مستحق ہوگا۔ والسلام۔